کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے تو وہ ذرا پہلے اپنے نیتاؤں سے بھی کہیں نا، نہیں دھرنا جاری رہے گا، دھرنا تھوڑی ہٹائیں گے، دھرنا بھی جاری رہے گا، بلکہ تینوں دھرنے جاری رہیں گے اور ہڑتال بھی ہوگی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی انشاءاللہ۔ بہرحال یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تھکائیں گے تو آپ، ہمارے پاس بہت آپشن ہیں۔ ابھی تو میں نے یہ بھی مشاورت آج کرنی ہے کہ اس دھرنے سے اگر ہم مال روڈ کے کچھ مارچز روزانہ کی بنیاد پہ کرنا شروع کریں تو پھر کیسا رہے گا؟ کیسا رہے گا؟ چلے پھر آج سے ہی ٹرائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ایک ایسی لیوی کہ جس کا کوئی تعلق پیٹرولیم کی مصنوعات اور اس کی قیمت سے نہیں ہے، وہ بھی وصول کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح یہ جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کر اپنا حساب پورا کرتے ہیں، اپنی مراد کم نہیں کرتے، اپنی گاڑیاں چھوٹی نہیں کرتے، اپنے خرچے کم نہیں کرتے، اپنی تنخواہیں کم نہیں کرتے، اپنے علل تللے کم نہیں کرتے۔ اسی طرح سے بڑی بڑی گاڑیاں بہار کے افسروں کے لیے اور بیوروکریٹس کے لیے چیئرمین سینٹ نے 9 کروڑ کی گاڑی لے لی۔ ان کو کوئی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ایک طرف عوام کے اوپر پیٹرول کے بم روزانہ گراتے ہیں اور دوسری طرف اپنی عیاشیوں کے لیے پرانا جہاز بھی ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، نیا جہاز لے لیا۔ بات کرو تو یہ طرح طرح کے ان کے وزیر مشیر حالی موالی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ جو رویہ ہے کہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنا، شہنشاہ سمجھنا، ملکہ سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ ہم ہیں بس اس ملک میں، باقی کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، یہ نظام نہیں چلے گا۔ اور یہ دھرنا ہمارا اسی پورے سسٹم کے خلاف ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف حکومت کو دینا چاہیے۔ اگر حکومت باز نہیں آئے گی، پیچھے نہیں ہٹے گی، لیوی کو ختم نہیں کریں گے تو پھر ہم سڑکوں کے اوپر باقاعدہ دوبارہ سے بیٹھنا شروع کریں گے اور اس طرح سے جو ہے وہ ہم حکومت کو پیچھے ہٹائیں گے۔ اس لیے کہ ہماری کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے، ذات کا مسئلہ نہیں ہے، ہم ریلیف چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ، ہر طالب علم جو پیٹرول ڈلوا رہا ہے 1 لیٹر پر وہ 125 روپے سے زیادہ کا بھتہ جگہ ٹیکس دے رہا ہے گورنمنٹ کو، جس میں 80 روپے کی لیوی شامل ہے۔ بائکیا والے ہیں، ڈرائیو والے ہیں، فوڈ سپلائی کرنے والے ہیں، رائڈرز ہیں، یہ سارے لوگ کہ جن کی آمدنی تھوڑی سی ہوتی ہے، پورے دن محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تھوڑے سے پیسے بچاتے ہیں، اس میں بھی آپ ڈاکہ مار دیتے ہیں تقریباً 33% کا، تو یہ کیسے چلے گا؟ تو اس لیے ہمارا یہ جینوئن مطالبہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ حکومت کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ میں ایک مرتبہ پھر یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو مہنگائی کی آگ میں لوگ جل رہے ہیں، سبزیاں تک انتہائی مہنگی ہو گئی ہیں، لوگ پریشان ہیں، تو یہ پیٹرول کا جو بھتہ ہم دے رہے ہیں اس کو ختم کیا جائے۔ آئی پی پیز جو مافیا ہے، خود حکومت نے کہا کہ ہم نے جو معاہدے کیے اس کے نتیجے میں 3600 ارب روپے کا فائدہ ہوا، اور یہ جماعت اسلامی تھی جس کے دھرنوں کے نتیجے میں، احتجاج کے نتیجے میں قوم میں شعور بھی پیدا ہوا، دباؤ بھی بنا، ایگریمنٹ ہوا، اور اس کے بعد اس پر جو جزوی عمل ہوا اس کے نتیجے میں ہی کوئی تقریباً 10 روپے سے زائد کا، بلکہ بعض جگہ تو 16 روپے کا ایڈوانٹیج ملا ہے بلوں میں۔ یہ جماعت اسلامی کی سٹرگل کی کامیابی ہے اور میں ان تمام لوگوں سے جو اس جد و جہد میں شریک ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ محنت کر رہے ہیں، وہ مشقت کر رہے ہیں، وہ شدید گرمی میں احتجاج کر رہے ہیں اور پورے پاکستان کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور اس سے فائدہ بھی پاکستانی قوم کو ہوتا ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ یہ پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے بھی ہم جو احتجاج کر رہے ہیں یہ بھی رنگ لائے گا، اور حکومت کی بات سمجھ لے کہ جماعت اسلامی کا ماڈل یہ نہیں ہے کہ بس کام کریں اور گھر چلے جائیں، ہم پیچھے لگتے ہیں تو منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ دھرنے بھی جاری رہیں گے، ہڑتال بھی ہوگی، اور کسی مناسب موقع پر ہم انشاءاللہ لانگ مارچ کا بھی اعلان کریں گے۔ یہ سارے آپشن ہم نے جو ہے وہ اوپن رکھے ہوئے ہیں۔ عورتیں یہاں پر احتجاج کر رہی ہیں نا مسلسل، پورے لاہور سے بھی آتی ہیں، لاہور کے باہر سے بھی آتی ہیں، اور مسلسل وہ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ بھائی وہ کیوں آ رہی ہیں یہاں پر؟ صرف جماعت اسلامی کوئی ڈنڈے کے زور پہ تو کسی کو نہیں لا سکتی، ہمارا تو اخلاقی نظام ہے، تو یہ کیوں آتے ہیں جذبوں سے، کیوں یہاں پر احتجاج کرتے ہیں؟ اور پھر صرف جماعت کے ورکر تو نہیں ہوتے اس میں، اور خواتین بھی ہوتی ہیں، تو یہ لوگ جو آ رہے ہیں تو کسی وجہ سے آ رہے ہیں نا، تو ان میں کوئی ایسی تو حص ہونی چاہیے نا کہ وہ سوچیں کہ لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہوا ہے۔